صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس حدیث شریف کی تلاوت کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی، وہ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم سے ہے، اور مسلم کی جو جیسے کہنا چاہیے کہ مسلم کا جو باب ہے وہ ہے نہیں ان یحدث بکل ما سمع. اگر اس کا ترجمہ اردو میں ہم کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر سنی سنائی چیز بیان کرنے کی ممانعت. اب حدیث شریف کا سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے یعنی مرد کے جھوٹا ہونے کو یا کسی کے جھوٹا ہونے کو یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ کیا ہر سنی سنائی بات بیان نہیں کی جا سکتی، یا کوئی ایسی بات بھی ہے جسے بیان کیا جا سکتا ہے. حدیث شریف کا انتہائی احتیاط کے ساتھ مطالعہ کرنا اشد ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ سنی سنائی بات کو بیان کرنے کی ممانعت ہے. بات یہ ہے کہ اولاً ہم کوئی خبر سنتے ہیں اور اس خبر کے سننے کے بعد ہم کرتے یہ ہیں کہ اس خبر کو بالکل جوں کا توں مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں. کبھی تو اس لیے کہ اس خبر سے ہمارا مقصد ہوتا ہے تفریح تباہ، لیکن اس کے نقصانات پر ہماری نظر نہیں ہوتی. بات ہے کہ خبر ہم نے سن لی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بیان کرنے والا کیسا ہے، اور ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بول کیا رہا ہے. جس شخص سے متعلق وہ خبر ہے کیا وہ واقعی اس خبر کے مطابق ایسا ہے بھی یا نہیں، یا ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، ہم نے کچھ نہیں سوچا. ہم نے تفریح لینے کی خاطر اس خبر کو دوسرے کو سنا دی. اب اس کا جو نقصان ہوا وہ ہوا. یہ عادت جو ہے وہ خواتین و حضرات میں تقریباً مشترک ہے کافی حد تک، جسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب سنی سنائے بیان کرنا، یا عام طور پر اس خبر کا بنیادی مقصد، ایسی خبر کا بنیادی مقصد لگائی بجھائی بھی ہوتا ہے. تو اس لگائی بجھائی کے نقصانات عام طور پر بہت زیادہ، یعنی آگ لگائی بھی آپ نے اور بجھا بھی دی. تو اس قسم کی خبروں سے عام طور پر بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خبر جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹی تو ہے ہی، لیکن اس خبر میں اگر کسی کا عیب آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں. تو آپ بیک وقت جھوٹ اور غیبت دونوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا پھر اگر وہ خبر جھوٹی ہے تو جھوٹ اور بہتان کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ، کیونکہ جو عیب آپ اسے بیان کر رہے ہیں اگر وہ اس میں نہیں ہے تو پھر یہ تو بہتان ہوا، اور اگر عیب ہے اس میں تو یہ غیبت ہوئی. لیکن جھوٹی خبر کا مطلب یہی ہے کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. فرض کر لیجئے کہ آپ نے خبر سنی کہ فلاں صاحب نے روزہ توڑ دیا. اب آپ کم سے کم یہ تو سوچئے کہ جو یہ کہہ رہا ہے، آپ نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ اس نے روزہ کہاں توڑا، آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ روزہ کیسے توڑا، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حقیقت حال کیا ہے، وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے کہ نہیں، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ خبر لوگوں کو بتانا ضروری ہے بھی کہ نہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا.
فرض کر لیجئے کہ اس نے زوال سے پہلے روزہ بیماری کی حالت میں یا کسی وجہ سے توڑ دیا ہو، تو اب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی شاید نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو ہوا ہی نہیں، ہو سکتا وہ کہہ دے میں نے نیت نہیں کی تھی۔ لیکن اس کا جو نقصان ہوا وہ تو ہوا نا، کیونکہ آپ نے بغیر تحقیق کے وہ خبر بیان کی۔ اصل بات یہ ہے کہ خبر بغیر تحقیق کے جھوٹی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو، اس نے روزہ نہ توڑا ہو، آپ خواہ کہہ رہے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پھر کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے کسی قوم کے ساتھ کچھ ایسی بات کر بیٹھو جو جس کا بعد میں افسوس ہو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر جو تم نے کیا اس پر تمہیں بعد میں شرمندگی ہو۔ تو ایسا ہو بھی جاتا ہے عام طور پہ کہ پھر شرمندگی بعد میں ہوتی ہے ایسی چیزوں میں۔ تو پہلے تو یہ ضروری ہے کہ خبر لانے والا کیسا ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں، یعنی حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ پہ بھی ذہن ہونا ضروری ہے کہ جو شخص خبر لایا ہے وہ کیسا ہے، وہ جو خبر بیان کرے گا وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے۔ فرض کر لیجیے آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے گھر پہ چور آ رہا ہے، اب آپ نے اس کی خبر کا یقین کر لیا اور یقین کر کے کچھ نہ کچھ کر بیٹھے، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو شرمندگی ہو اس پر، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر شخص کو چور سمجھ کے فائر کر دیں۔ یا عام طور پر اس کے معاشرتی نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ کسی نے کسی کو دیکھ کر اس پہ کوئی الزام لگا دیا کہ ایسا 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 سے میں نے دیکھا، اب اس نے تو صرف دیکھا اور دو افراد کو ہنستے ہوئے دیکھا، اس نے قیاس کر لیا کہ بات یوں نہیں تھی بلکہ یوں تھی۔